صلاح الدین ایوبی آخری وقت رو پے سی، دو گلاں تو رویا سی، یا اللہ تو ایو جی تلوار کیوں نہیں بنائی جیڑی میرے بھی سینے چ لگ دی، میں شہادت نہیں حاصل کر سکیا۔ اے رو پے سی صلاح الدین ایوبی جدو موت آئی۔ تے دوسری گل تو رویا سی، یا اللہ تو مینوں موقع ہی نہیں دیتا، نہ میں تیرا گھر ویکھ سکیا نہ تیرے نبی دا گھر ویکھ سکیا۔ حضور ساری صلاح الدین ایوبی حج نہیں کیتا ساری زندگی۔ میں ان سے پوچھتا ہوں 50 حج کرنے والوں سے، کس منہ سے حضور کے سامنے جاتے ہو؟ صلاح الدین ایوبی کا تو آج صدیاں گزر گئیں، کیوں جی 581 ہجری یعنی 6ویں ہجری ہویا نا آپ دا وصال، تے اج کیڑی ہجری ہے؟ تو کتنے 100 سال ہو گئے صلاح الدین ایوبی نو۔ اے تیرے 50 حج کیتے، تیرے تے پتر بھی نہیں جاندے تو 50 کیتے یا نہیں، جن نے ایک بھی نہیں کیتا لیکن نبی دی عزت تے پیرا دتا، نبی دی عزت تے پیرا کنج دتا۔ مسلمانہ دا قافلہ شام تو مصر جا رہا تے صلیبی جرنل برنس انہیں مسلمانہ دے قافلے تے حملہ کر دیتا، مسلمان نے ہتے سن وہ بڑبڑا اٹھے، ہائے ہائے شروع ہو گئی۔ وہ برنس کہنے لگا ہے نا محمدکم ادعو ینصرکم، انہیں طنز کیتا، انہیں کہا تم جو کہتے ہو تمہارے نبی تمہارے مددگار ہیں، نبی تم کہتے ہو حاضر و ناظر ہیں، نبی جناب ہماری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو بلاؤ محمد کو تمہاری مدد کرے۔ یہ لفظ اس نے کہے، صلاح الدین ایوبی تک یہ خبر پہنچ گئی۔ اس نے 581 ہجری میں یہ بات کی، صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے، منت منی، نہ کہ یا اللہ میں نو موت نہ دیویں، میں آج تیرے سامنے 2 منتاں مان رہا، ایک تے میں ساری سلطنت لٹا دیاں گا، خزانے تے ذخیرے سارے صرف کر دیاں گا، بیت المقدس میں صلیبیوں کو واپس لے آواں گا، تے یا اللہ دوسری میری منت اے وے لَيَقْتُلَنَّ الْبُرْنُسَ صَاحِبَ الْقُرْقِ بِيَدِهِ لِأَنَّهُ نَقَضَ الْعَهْدَ وَتَنَكَّسَ الرَّسُولَ۔ یا اللہ دوسری میری منت اے وے کہ برنس جنہیں اے گل کیتی اے محمدکم ادعو ینصرکم، حضور کتنے جملے حضور کے اربوں گستاخیاں اس وقت ہو رہی ہیں، اس وقت بھی ہو رہی ہیں نیٹ کے ذریعے۔ بتاؤ تمہاری ٹیکنالوجی نے کیا کیا؟ بڑے ہمارے پڑھے لکھے ہمارے بچے بھی کہتے ہیں میں فلان ٹیکنالوجی کی جانتا ہوں، میں نے کہا بتاؤ تیری ٹیکنالوجی حضور کی عزت کے کام نہ آئی، اسی اودے تے پیشاب کرنا ٹیکنالوجی تے، جیڑی ٹیکنالوجی تے جیڑا ہتھیار حضور دی عزت تے کم نہ آیا اسی انہوں اگ لا رہی، ساڑھے نہ گلاں کر دیو بڑیاں بڑیاں ٹیکنالوجی۔ صلاح الدین ایوبی 3 جملے بردائے نا محمدکم ادعو ینصرکم، اتنا جملہ کیا صلاح الدین ایوبی منت منی، انہوں نے کہا یا اللہ میں نو موت نہ دیویں، میں اپنے ہاتھ نہ اینو قتل کرنا ہے۔ انہی جرت کے ہوئی تیرے نبی دے خلاف گل کیتی نے، حضور دے خاکیں بندے رون، شاہ جی نو حیران واسطے محنت کیتی جائے۔ حضور کیسا اس پاکستان کی خدمت ہے؟ پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ سید کوئی کھڑا ہو جائے ایم این اے کے لیے اور اس کے مقابلے میں جتنے گنڈے ہوں تو سید کو ہرا کر گنڈوں کو ووٹ دلوانا ہے۔ پاکستان تو اس لیے بنا تھا، ہماری بچیوں کی عزتیں تو اس لیے لٹی تھیں کہ لبیک کا جو نعرہ لگائے گا اس کو مسجد سے نکال دیا جائے گا، جو ختم نبوت پر تقریر کرے گا نو دولتی کمیٹیاں وہ کہیں گی ہم آپ نے ختم نبوت پر تقریر کی اس لیے کہ ہماری جماعت نے اس پر ڈاکہ ڈالا اور تم ہماری جماعت کو ہٹ کر رہے ہو اور اس کو چوٹے لگا رہے ہو، تم کون ہوتے ہو؟ نبی کی بات کرنے والے، ہماری جماعت کی بڑی عزت ہے۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ رسول اللہ کی ختم نبوت پر تقریر کرنے والے سید کو مسجد سے جواب دیا جائے گا۔ میں جس پاکستان کی بات کر رہا ہوں وہ پاکستان کیا سارے جہان عرب جہان بھی ہومن اس خاک برابر نہیں ہو سکتے جتھے میرے آقا نے ایک باری پاؤں مبارک رکھا۔ پاکستان دے پتر نہ ہومن تے جتھے پاک نبی دی عزت نہیں، سن تو بھی سن تیرے یار بھی سنے، جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ جتھے حضور کی عزت پر بات کرنا جرم بن جائے اور لبیک کے لیے کھڑے ہونے والے امیدواروں کو کہا جائے لبیک ہی کھڑے ہوئے تھے اور تیرے باپ کی طرف سے کھڑے ہوتے، کھڑا تو محمد عربی کے دین کے لیے ہونا تھا نا۔ انہوں نے میری تقریر مجھ پر اس پر پابندی لگنی چاہیے، اگر میری تقریر غلط ہے مجھے پکڑ کر لے گئے 13 ربیع الاول شریف کو، تو مجھے ڈی ایس پی کہنے لگا آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا پڑھا جو ہے تو کرنی تو ہے۔ ایسی
ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جلیا پڑیا جو ہے تو کرنی ہے تو ہوں میں دسنا ہے دی، لیکن ایک گل ضرور ہے، کتا ہوئے وفادار، ہاں جی کتا ہوئے وفادار، ہر چار پائی تھلو بوٹی نہ جا کے کھاندا ہوئے، نہ ایک کو دار تے بیٹھے، ہاں جی کتا ہوئے وفادار۔ تسی ویکھیا جڑا ہر چار پائی تے ہوٹل تل بوٹیاں تلاش کر رہا، گلے چ کسے پٹا پا کے گھر قدری بدیا میرا یہ رکھوالا ہے۔ کتا بھی لوگ نسلی رکھ دیں، سمجھ آئی نا؟ میں ایس حالت جو گھسیٹ کے لے گئے رات 4 جنوری دی رات تے 4 بجے میں تھانے جدوں CIA پہنچیا تے میں مدینہ پاک تو فون آ گیا، کتا ہوئے وفادار، میں فون آ گیا وہ قاری صاحب دا۔ میں کہا قاری صاحب خیر ہے ٹائم ہے تسی میں فون کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جناب میں حضور دے گنبد خضرا دے سامنے بیٹھے ہاں تے میرا دل کر رہے سی بار بار میں استاداں نو فون کراں، استاداں نو فون کراں، استاداں نو فون۔ میں کہا قاری صاحب انج گل نہیں، تسا نہیں کیتا، مالکاں کروایا۔ میں اس کتے نو کہو پریشان نہیں ہونا، اسی ویکھ رہے ہیں جو کچھ تیرے نال ہو رہا۔ کتا ہو یا رسول بس میرے آن دے پیسے پورے ہو گئے، میری زندگی دا یہی مقصد ہے، با حضور دی امت این کر کے حضور نال پیار کرے، این کر کے حضور نال پیار کرے۔ بس اے نعرہ لگ گیا تے کفر اسی دن ساڑھے پیراں چ آ جانا۔ اسی ڈر ڈر کے پیار حضور نال کرنے ہیں، ڈر ڈر کے پیار۔ اے جڑا نا اس طرح کر کے حضور خود پسند فرماندے میری امت این کر کے میرے نال پیار کرے۔ میدان احد دی طرف جاندے حضرت ابو دجانہ نو حضور تلوار دیتی تے حضرت ابو دجانہ این چلے پہلوانہ دی طرح، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل، اللہ اقوم الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول۔ حضرت ابو دجانہ این چلے پہلوانہ دی طرح، فرمایا آج رسول اللہ میں نے تلوار دیتی، ہن پچھلی صف وچ نہیں کھڑے ہونا، ہن پہلی صف وچ کھڑے ہونا ہے۔ جب ابو دجانہ این چلے نا پہلوانہ دی طرح کافراں دے سامنے تے حضور نے ویکھ کے فرمایا چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمناں دے سامنے پسند ہے۔ ہن کوئی سمجھ آئی گل؟ پاکستان میں کہتے ہیں سپیکر صرف جو ہے نا وہ اذان کے لیے استعمال ہوگا اور خطبے کے لیے استعمال ہوگا۔ میں کہا نعت، کہتے نہیں نعت کی اجازت نہیں۔ میں کہا ذلیلو، اور ساڑھے فقیر مولانا سید کفایت علی کافی 1857 انگریزاں 2 دنوں تو بعد پھانسی دی سزا سنا دیتی تے سویرے شاہ جی نو پکڑ کے بازو تو انگریز فوج پھانسی دے پھندے دی طرف لے جا رہی سی تے مولانا سید کفایت علی کافی جدو پھانسی دا پھندا ویکھیا تے آپ این چلے پہلوانہ دی طرح تے تازی تازی نعت لکھی، پڑھی نہیں، تازی تازی نعت لکھی۔ نال جڑے انگریز سن او کمن لگ پے، انہاں کہا بابا تینوں کی ہویا؟ فرمایا لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن۔ مولانا این تازہ تازہ نعت لکھی، فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اے سونیاں بتیاں، اے محفلاں، مولانا سید کفایت علی کافی سجا گئے پھانسی دے پھندے دی طرف۔ این جناب او فیض احمد فیض شیر تھے کیا بڑا ڈاڈا، انہیں کیا مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے۔ ساڑھے فقیرہ دا پھانسی دے پھندے ویکھ کی بھی تازہ نعتہ لکھیاں، تسی کہندے ہو دلے سبھی دلے نعتہ نہیں پڑھے، تسی کون ہوندے ہوئے گل کرنے؟ یہ پاکستان تو بنا ہی حضور کے نالین پاک کے ساتھ لگی ہوئی خاک کی برکت سے پاکستان، یہ کسی کے باپ کے لیے نہیں بنا۔ یہاں حضور کی نعتیں ہی پڑھی جائیں گی، مصطفیٰ جان رحمت کو لاکھوں سلام ہی پڑھا جائے۔ اتلے سپیکر جدوں مولانا پڑھ دیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا،
گھر ساڑیاں مسلمان ماوا بیڑا بھی بہ کے سنیاں کہندیاں واہ جی حضور دی شان ہے، حضور جدھر نگاہ پائی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم، اسے دہشت گردی پھیل جاتی ہے۔ پورے ملک کے اندر جناب سپیکر مسجداں دے اتار دیو، کیوں اتار دیو جی؟ پاکستان اس واسطے بنے سی بھئی اللہ دا نام نہیں اترے سپیکر لینا۔ اے نوجوان بچے، یہ میں بات اپنی ذمہ داری پر کر رہا ہوں، میں اپنے مسجد دے سپیکر نہیں اترنا، بالکل بالکل نہیں۔ میں آقا مولی خادم نو پہلے گولی مارو ایدی پھر لاش لے گیا دیتے میرے ہوندے رب دے در سپیکر کے میں اترا، اپنے گھر دی ٹوٹی کوئی نہیں لاڑ دینا، رب دا گھر کوئی لگے۔ حضرت میاں محمد صاحب سن نا کھڑی شریف والے، جوئیاں ایک پنڈ ہے میرپور دے قریب جوئیاں، وہ جوئیاں پنڈ دا ایک بابا سی، وہ دی میرپور تاریخ سی، تے رات انہوں آ گئی کھڑی شریف، تے میاں صاحب نو کہنے لگا کہ میں رات رہنی سویری میری تاریخ ہے میرپور۔ میاں صاحب فرمایا ہو تے جا کے مسجد وچ رہو، تے بابے نے گل بڑی پتے دی کی تھی میاں صاحب نو، کہنے لگا تو محمد ہو کے نہ رہن دینا تے وہ خدا ہو کے رہن دے گا۔ پھر ساری زندگی میاں صاحب وہ پنڈ جاندے رہے، انہیں گل میں بڑی سمجھائی، انہیں کہا تو محمد ہو کے اپنے گھر نہ رہن دینا تے وہ رب ہو کے اپنے گھر رہن دینا۔ گل کوئی سمجھ آئی؟ کتنی بڑی گل کر دیتی میاں صاحب۔ ساڑھے کہنے اللہ کے گھر کے سپیکر اتار دو، اللہ کے گھر کے سپیکر اتار دو۔ تسی ساڑی بنیادی تعلیم بھی ساڑے کو کھسنا چاہتے ہو؟ جدو مسجدہ چ آزاد ہوتی، گھر ٹی وی چل رہے ہوئے، بچے کھیل رہے ہوئے، مہمان آئے ہوئے، جناب شور مچے ہوئے، کسی خاتون دا دوپٹہ ظاہر گھر سر تو سرک بھی جاوے، جدو اللہ اکبر ہوندی سارے بزرگ کہنے چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، اذان ہو رہی، عورتیں دوپٹہ کر لینیاں، اپنا جناب چپ کر کے بیٹھ جانیاں، اللہ کی اللہ اکبر۔ ذلیلو تم یہ باتیں بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنے سپیکر جوڑی ڈر گئے ہو، خیر ہے اور ڈر گئے ہو۔ دانے یرموک میں جب جنگ یرموک جو ہے وہ طویل ہو گئی اور صحابہ کو جنگ کے اندر فتح نہیں مل رہی تھی، تو مدینہ پاک سے صحابیات نے صحابہ کو خط لکھا جنگ یرموک میں، حضرت خالد بن ولید کو لکھا، حضرت شرحبیل کو، حضرت کاکا کو، حضرت مسنہ کو، ابی بن کعب کو، ابو ہریرہ کو، سارے وہاں موجود تھے۔ انہیں خط لکھا بھئی جنگ کیوں لمبی ہو گئی؟ فرمایا توجہ، چھوٹا سا ایک خط لکھا، عورتوں نے لکھا، انہیں کہا انتم انصار اللہ اور واللہ ینصر من نصرہ۔ فرمایا تم ہی دین کے نگہبان ہو، تم ہی دین اور اللہ رسول کے دین کے محافظ ہو۔ یہ جنگ لمبی کیوں ہو گئی؟ آپ نے جڑے لبیک والے اٹھے تھے، مدد آئی نہیں؟ ایک منٹ، لبیک کے لیے تو ہم زندہ ہیں، لبیک کے نعرے کو میں نہیں روک رہا، یہ مطلب ہے کہ تھوڑی سی بات سنیں، لبیک ہی تو ہے، یہ بھی لبیک ہی ہو رہا ہے سارا کچھ۔ ہاں جی توجہ، بند کوئی یہ نہ کہو جی لبیک کا نعرہ روک، نعرہ نہیں روک، اس لیے وہ تو ہماری زندگی ہے۔ ہاں جی ہاں جی، شاہ صاحب نے اندر ڈائری لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لبیک کا مطلب کیا، وہ خود ہی کبھی سنائیں گے۔ توجہ، صحابیات نے کیا خط لکھا؟ انتم انصار اللہ، تم ہی اللہ کے دین کے مددگار ہو۔ حضور گل بڑی پتے دی لکھی، فرمایا واللہ ینصر من نصرہ، اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرتا ہے، اللہ انہی کی مدد کرتا ہے۔ تو ہم لبیک والے یہی ہیں کہ بھئی دین کا کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو، مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ شرط ہے، پہلے شرط ہوگی تو جزا بعد میں آئے گی۔ پہلے دین کا کام ہی کوئی نہیں کیا، ستیاں ستیاں تے دین کوئی نہیں آنا، جی ستیاں ستیاں تے تقریرہ نال ہی خالی دین آندا تے 72 سال پاکستان وچ کدوں دا دین آ چکے ہوں۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ ہاں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 13 سال مکے میں کتنی مشکلات میں گزارے۔ ایک ہتکڑی سے لوگ ڈر گئے، ہمارا لبیک سے تعلق نہیں، میں آگے چلیا پھر ساری زندگی کیوں جھوٹ مارتے رہے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت تو پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے، موت تو اسی وقت ہی آئے گی جب اس کا ٹائم ہے۔ خالد بن ولید نے جو دعائے جلال کی، میں وہی بات دہرانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔
شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے، باتیں اتنی بڑی بڑی، موت تو پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا خالد کو موت آنی ہوتی تو جسم میں ایک بالش جگہ نہیں بچی، تلوار اور تیر اور نیزے لگے، خالد نہیں دنیا سے گیا۔ موت جس ویلے آنی ہو ٹائم تے ہی آنی۔ بوز دلیاں دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ میرا کوئی تعلق نہیں ہے لبیک سے، کیا معنی ہے؟ لبیک کا معنی کوئی سیاسی نعرہ تو نہیں ہے، لبیک کا معنی ہے حضور میں بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر۔ اس واسطے پہلے آپ دین کا کام کریں تو انشاءاللہ مدد آ جائے گی۔ اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھیڑی، زے خوے غلامی زے سزاں خار ترس، من ندیدم کے سگے پیشے سگے سرخم کر۔ اقبال کہتا ہے کہ خوے غلامی یہ کتے سے بھی بری ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی طاقتور کتے کے سامنے کمزور کتا سر نیچے کیے بیٹھا ہو، ایسا اقبال کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا۔ غلامی کتے نالوں بھیڑی، اقبال کہنا سنا ہے تعذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ کہنا غلامی کتے نالوں بیڑی تے بے یقینی غلامی نالوں بیڑی۔ نعرہ بدل لگا جی دین آئے گا تخت پر، تے واپس جا کے تبصرہ کرے کنج آئے گا؟ تو ٹھیکیدار ہے، کنج آئے گا؟ تو تیری اتنا ہی کام ہے، تو محنت کر۔ تو جڑے صحابہ بدر 14 نے جان دیتی، انہوں نے یہ تو نہیں سی نہ پتا بعد کیسر و کسرا بھی فتح ہو جانے، لیکن انہوں نے کیا سی تے حاضر ہے نا اسلام واسطے، اور 14 صحابہ دی شہادت ہی بنیاد بن گئی، 2 سپر پاور ڈھامنے دی بنیاد بن گئی۔ تسی آج محنت کرو، ساڑھے ویڑے نہیں آئے گا، ساڑھیاں نسلہ کے لئے وہ نہیں آئے گیا تو انہوں نے نسلہ لے آن گیا، لیکن ایک جا کر عرض کریں گے نا یا رسول اللہ جتنی پاور سی اسی لا کے آ گئے۔ تبصرے نہیں سننے کسے دے۔ ایک گل میری یاد رکھنا، بڑے بڑے شیاطین، بڑے بڑے لوگ آن گے، بڑی بڑیاں گلاں لوگ کرن گے، تواڈے کان بھرن گے، اینج کنج ہونا ہے، انہوں نے کہا اینج کنج ہونا ہے۔ مولانا صاحب جے ہو جائے بھی تسی کہو ڈاکوان، جے ہو جائے میرے بارے لوگ جو مرضی گل کرن، ایک گل تسی ضرور کرنی۔ انہوں نے کہا یار مولوی صاحب جے ہو جائے بھی گلاں کر دین، اج تک اسی انہاں دے منہ چ نہ انہاں دے پیو دا تبصرہ سنیا، نہ انہاں دے دادیاں دا، جدوں نے گل کیتی انہیں ایک ہی کیتی، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا۔ اتنا تے گل تسی یار کم از کم ساڑی حمایت کیتے کرو۔ مولانا صاحب کدی روٹی ٹکر دی گل نہیں کیتی، مولانا صاحب آج اتنا عرصہ ہو گیا کدی بھی چندے دی گل نہیں کیتی، اے ساری دنیا نو گل پریشان کر گئی۔ اندر بھی شاہ جی کو یہی تفتیش کر دے سن، میرے کو بھی یہی کر دے سن، آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ ایسا کیا بھی تسی دسو کون دیندہ؟ ساڑھے موبائلہ تے ٹیپر تساں لائیاں، ہو سکتا ساڑھے نال موڑے نال جڑیا بندہ بھی تواڈی ایجنسیاں دا ہوئے، ہر بندے دی قیمت تے ہے نا، یہ تے رب جنوں بچا لوے۔ کیوں جی حضرت عبداللہ بن حذافہ سامین رومی بادشاہ نے کیا کہ تو عیسائی ہو جاتے میں ادھی تینو مملکت دے دیاں گا۔ آپ نے فرمایا لو آتیتنی جمیع ملک کا وجمیع ملک کا وجمیع ملک عرب کا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین۔ فرمایا کمینے تو کدے سامنے گل کیتی، میں محمد عربی دا غلام ہاں، تو ساری بادشاہی دے دے، پھر ساری دے دے، سارا عرب دے دے، میں آنکھ جھپکنے دی دیر بھی اپنے نبی نہ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول توجہ، اے حقیقت بات ہے، کوئی پتہ تو نہیں ہوتا۔ لوگ حق کیوں چھڑ دیں؟ حفیظ جلندری حضرت گل کی تھی، حفیظ جلندری جنہیں پاکستان دا ترانہ قومی ترانہ لکھیا، بہت بڑے شاعر ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ۔ کوئی موقع بنے ہونا انہوں نے حق گل نہیں کی تھی ہونی، یہ شاعرانہ تعلی نہیں یا شاعرانہ تخیل نہیں ہے، یہ حقیقت انہوں نے کہ زندگی جو حق کرنا انہوں نے نہیں گل کی تھی۔
وہ میں کدھر مینوں اس عہدے تو نہ ہٹا دیتا جائے یا میرے رزق کم نہ ہو جائے. یہ حفیظ جلندری گل کی تھی. کہنے لگے میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ, سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے. ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی, ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی, رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. لوگ اسی لیے حق چھوڑتے ہیں نا, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو روزی کے لیے نا. کہتا ہے حفیظ رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. کتے نالوں بندہ برا نکل جائے وہ بھی راتی کھا کے سوندن. ایک ہی بات ہوئی کہ جناب میں جی میرا کوئی تعلق نہیں جی, میں تو بس جلسے میں گیا تھا. انہوں نے کہا اچھا جی فرمانے جب میں نے گرفتار کیتا تو میں دیکھا بتیہ خطرناک میں نے کدھر لے جا رہے ہیں تو کہندے ایک باری تو بندہ ظاہر بات ہے ہلتا اپنی جگہ, کہندے فوراً پھر میں سنبھالا دیتا خون رسول میں نے کھڑا کر دیتا. تو میں کیا جب میں مار بھی دین گے نا تو کہنے کہ تیرا لبیک نہ تعلق ہے کہ نہیں, تو میں کہاں گا تعلق تے دور والی گل ہے. میں لبیک دا بارش ہاں, باغاں نوں تے ہزاراں مالی پانی دین والے ہوندے ہیں, جڑا جنگل وچ رک کلا کھڑیا او باغاں نالوں ساوا کیویں ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کا بھروسہ اپنے رب پر ہے. بندے خاص توکل والے بنا مشقت پل دے. ہن جڑے توکل رب تے کیتا ہی کدے نہیں, انہاں نوں کی پتہ ہے مولوی خادم کو روٹی کون دیتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو یہ پوچھنا کہ روٹی کون دیتا ہے یہ تو عجیب بات ہے. آپ کو پیسے کون دیتا ہے, یہی پریشانی ابھی تک حل نہیں ہوئی اور تعصب قیامت حل ہونی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے جس کا کوئی کام کرتا ہے اس کو تنخواہ تو دیتے ہیں, کیوں جی اس کو تنخواہ تو ملتی ہے. ہاں تو وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں. یہی مسئلہ تھا اندر بھی کہ آپ کو پیسے کون دیتا ہے. میں نے کہا جلے ہو تو انہوں پتہ ہی نہیں کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. ہاں جی کون دیتا ہے دینے کو اور دینے والا ہے سچا. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. حضرت مالک بن عوف قبیلہ حوازن دے سردار جدو رسول اللہ نے غزوہ حنین دے موقع تے مال دیتا نا سردار سن تے واپس جا کے قبیلے وچ کہنے لگے ما ان رأیت ولا سمیت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد اوفا وآتا للجزیل لمجتد متا تشاء یخبرک عما فی غد. انہوں نے کہا نہ میں حضور جے کوئی ویکھیا نہ کوئی سنیا, حضور اتنا دین دین 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 کہ پھر دیا نسلوں ہی بھوک نہیں رہ جاتی. ایک ایڑی بات. ہاں جی سانو کو پوچھتے جی کون. ہاں جی ہوں حضرت نے بھی لکھاں روپے خرچ کیتے, اسی اتنے انٹرچینج تو ایتھے تک آیا, ساڑھے بچیاں نوجوانوں نے اپنی جیبوں میں پتہ نہیں کتنا مال پھول شرلیاں پٹاکے یہ وہ. کئی لوگوں میں بزرگی آئی ہونی یہ شرلیوں کو کیا, اور میں آکا جلیا بعض دفعہ چیزیں ضروری ہوندیاں کوئی سمجھا کر او کوئی سمجھا کر. ہاں جی یہ سمجھا کر. جنگ یرموک اور جدوں آیا نا وہ مہان جرنیل صحابہ دے چہرے ویکھے جنگاں لڑ لڑ کے مطلب تھکے ہوئے چہرے مبارک, یہ نہیں بڑا تھکے ہوئے سن انہاں چ ویکھے ہوئے تھکے ہوئے, صحابہ کبھی تھکے نہیں. پھٹے پرانے جناب کپڑے اور دندانے پہ ہوئے تلواراں پگڑیاں. تو کہنے انا قد علمنا انما اخرجکم من بلادکم الجہد والجوع فہلموا الی ان اوتی کل رجل منکم عشرۃ دنانیر وکسوۃ وطعاما وترجعون الی بلادکم فاذا کان من العام المقبل بعثنا لکم بمثلها. انہاں کہا جلے ہوئے ہو تسی مدینہ پاک تو تانوں بھوک ننگ کٹ کے لے آئی, تانے تسی بھوکے ہو. صحابہ نوں نے کیا انہیں کہا نالے تانوں بھوک لگی نالے تواڈے کپڑے کوئی نہیں, آؤ ہر فوجی نوں بھیجو 10-10 دینار دیاں گا سونے دے, سالانہ کپڑے بھی دے دیاں گا, روٹی دے پیسے دے دیاں گا, گندم لے جاؤ بوریاں لد کے تے پریشان نہ ہونا, آئندہ سال آئے گا پھر دے دیاں گا, پھر بھوکے ہو کے پھر نہ چل پینا ساڈے نال لڑن. ایڈے وڈی انہیں گل کی تھی, میں شرلیاں پٹاکے تے گل کرن لگا. انہیں جدو ایک گل کی تھی نا تے حضرت کاکا کہنے لگے میں جواب دینا, حضرت مسنہ کہنے لگے میں دینا, حضرت شرحبیل کہنے لگے میں دینا, حضرت خالد بن ولید فرمایا نہیں نہیں میں دینا. فقال خالد توجہ جی اے بار شرلیاں پٹاکے دے گا. فقال خالد انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا غیرو
انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك. حضرت خالد بن ولید فرمان لگے اے گل نہیں اسی آئے ضرور ہے مدینہ پاک تو لیکن انج نہیں جویں تو گل کیتی انج نہیں گل غیر ہو گل وچ ہو رہے گل وچ اور بھی میں وچ کٹ لیا اسی کو ایویں گلاں کرنے اسی ایویں لگے پھردے ہاں غیر ہو فرمایا گل وچ ہو رہے گل وہ نہیں جڑی تو کیتی انہوں نے کہا وہ کیڑی گل ہے انہوں نے کہا کان کھول کے سننا جڑے ساڑھے بارے یوں 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 کر دیں جی ویکھیا لبیک والے نہ کی ہویا ویکھیا کڑیاں لگ گئی ویکھیا جیل میں چلے گئے توبہ کرو میں کہا کمینیا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں میدان عہدے تے میرے آقا و مولا خود جلوہ گر سن دس ہوتے کیڑا صحابی سی جڑا زخمی ہون تو بچیا 700 وچوں کیڑا سی جڑے زخمی ہون تو بچے 70 71 تے شہید ہو گئے تے حضرت امیر حمزہ دا جگر تے کلیجہ اگلے کر لیا عبداللہ بن جاش تے نک کن کٹ کے مونج وچ پرو کے لوگاں گلے وچ پا لے کیوں جی اتنے کوئی رہا خود رسول اللہ نو لوگ آئے تھے تو پھر کی کمیں گا ہوتے اے بولی تو منافقان دی یہ جدو مسلمانہ تے اوکھا ویڑ آوے تے منافق تاندے دے دے ہوندے جدو مقام شہود تو عبداللہ بن ابی 300 بندے لے کے واپس چلا گیا نا تے میدان عہد صحابہ اتنے شہید ہو گئے زخمی ہو گئے تے وہ کہنے لگے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا وہ کہنے لگے تینوں نو کنے کیا سی میدان عہد جاؤ اسی واپس نہیں آ گئے اسی بچ نہیں گئے اے تانے تو حضور منافقہ دا کام میں دینا کلمہ پڑھن تو بعد کہے کہو اسی بد نصیب ہیں یارا پیچھے رہ گئے خوش نصیب تو حسن جنہ ختم نبوت تے ناموس رسالت دی خاطر ہتھکڑیاں لگائیاں بولیاں نہ بولے کرو بالکل تو پھر تو کربلا شریف وچ خاندان رسالت دے بارے پھر لوگ کی کہن گے جناب مشکل دین دے اندر آ جائے تے بندہ یہ کردا ہے تے بیٹھ کے پروپیگنڈے کردا ہے ایک تسی نال ساتھ نہیں دیتا دوسرے بیٹھ کے بک بک کر دیو تسی مراد نہیں ہو وہ لوگ جڑے سارے خلاف بیٹھ کے بک بک کرتے کلمہ پڑھن تک یہ شہادت اقبال کہنا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ایک کام نہیں کیتا ناموس رسالت دوسرے ساڑے بیٹھ کے دیکھے کی بڑھیا لبیک والے نا کی بڑھیا آئے نہیں بیٹھے اور کی بڑھیا لو جی خالد بن ولید کی فرمایا انا قوم نشرب الدماء وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّومِ فَجِئْنَا بِذَلِكَ جڑے کوئی کمزور دل دینا او ذرا دل تے ہاتھ رہا تو آڑے وچ ویسے کمزور دل بندہ میری تقریر سن بھی نہیں سکتا جا او کارڈیالوجی جا کے لمحہ تے پہ سکتا میری تقریر نہیں سن سکتا ہاں جی ڈاکٹر کہندے اچا بھی نہیں کھنگنا مطلب دل نو کچھ ہو جائے ساڑھے تے جناب جگر پھڑ دے موڑنے دے لبیک کہندے تے او جڑا کارڈیالوجی لمحہ پیا او تے تقریر نہیں بندہ مرتا یار انج بھی جاندا ہن بھی کئی ہسپتال کسی دا دل چیرا جا رہا ہونا کسی دے نک وچ نالیاں داخل کیتی جا رہی ہونا کسی دا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہونا کسی دی شوگر ہائی ہو رہی ہونی کتنا خوش نصیب ہے جڑا حضور واسطے دن رات کم کرے جا مرتا انج بھی جانا ہے کم از کم چجدا تے بندہ مرے انا قوم نشرب الدماء فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں ایک گل ہوں صحابی خون تے حرام ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت سے پہلے خون کی حرمت بیان کی سارے کسی صحابی نے پیچھے نہیں پڑے استغفر اللہ ہم کہاں خون پیتے ہیں یہ کیا بات کر دی ہم کہاں خون پیتے ہیں انہوں نے پتہ سی جڑا خالد بن ولید گل کرن لگے اس موقع تے گل یہی جچ دی کوئی ساڑی سمجھا کرو اے ساڑے اتنے نیک لوگ نے ساڑے بارے تو تسی جو مرضی کہو اے سانو منع کر سکتے ہیں جڑی گل غلط ہوئے اے کسی کو ڈرن والے لوگ نہیں پیر صاحب کے بلا بیٹھیں اے نا اللہ رسول واسطے سب کچھ جیسی غلط ہوئے تو سانو فقیر روک دے من اے جان دیں کس موقع تے گل انجی ہونی چاہیے دی کیوں جی ابئی بن کعب جیسے بندے اتھے موجود ہیں جنہاں نو حضور نے فرمایا ابئی میرا قرآن سنو عرض کی تھی حضور میں سنا فرمایا اللہ نے فرمایا ابئی نو قرآن سناؤ تو ابئی بن کعب کرنے لگا اللہ سمانی یا رسول اللہ نے میرا نام لیا فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ایڈے وڈے وڈے قاری معاذ بن جبل جیسے فقیہ اتھے موجود صحابہ ابو ہریرہ جیسے محدث موجود اتھے
کس ایک نے بھی پیچھے استغفراللہ نہیں پڑھی. ہاں جی ایویں جعلی تقوی بندے تو اپنے آپ سوار نہیں کرنے چاہیے. ہاں میرے آقا نے فرمایا تقوی ہاں ہونا, حضور نے فرمایا تقوی تو یہاں ہوتا ہے, زبان سے نہ بھی اظہار کیا جائے.